وہ آئین کے دفاع کے لیے ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی دوسرا جیسے میں نے کہا کہ اس جلسے کے بارے میں بات کی گئی اور چیئرمین صاحب نے ہدایات دی کہ بھرپور طریقے سے اس کی تیاری کو اور مزید تیز کیا جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیا گیا، چیئرمین صاحب نے ہدایات دی ہیں، ہمارے سینیٹر صاحبان جو ہیں وہ پیر کے دن جو جوائنٹ سیشن ہوگا پارلیمان کا، اس جوائنٹ سیشن کے اندر بھی شرکت کی جائے گی اور بھرپور طریقے سے تحریک انصاف کا موقف رکھا جائے گا کہ کس طریقے سے یہ جو کیا جا رہا ہے اس وقت، جو پوری کوشش کی جا رہی ہے آئین کے سے انحراف کرنے کی، اس کے خلاف بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی جائے گی. تو پارلیمان کا جو فورم ہے وہ پارلیمان کا فورم بھی ہم نے بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں. مجھے چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ تمام تحریک انصاف کے جو خواہش مند ہیں، جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہوئے ہیں، جو امید رکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا ان کو ٹکٹ ملے گا، اور سب کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کا ٹکٹ بلے کا نشان انشاءاللہ تعالی اس صوبائی اسمبلی کے الیکشنز کے اندر کامیابی کی ضمانت بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے مدد سے. تمام لوگوں کو یہ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں، آپ نے اپنی کیمپین نہیں روکنی، آپ نے بھرپور طریقے سے اپنے حلقوں کے اندر کام جاری رکھنا ہے. ہمیں مکمل طور پہ یقین ہے، اعتماد ہے اپنی عدلیہ کے اوپر کہ وہ کسی صورت کے اندر بھی جو ہے وہ یہ آئین سے انحراف نہیں ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جلد فیصلہ آئے گا کہ جو اعلان کر دیا گیا ہے جس تاریخ کا، اسی تاریخ کو یہ الیکشن کروایا جائے گا. اس لیے کسی صورت میں آپ نے اپنی کیمپین نہیں روکنی ہے. تو یہ فیصلے تھے. اب میں فواد چودھری صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس سے جڑے ہوئے دوسرے معاملات، خاص طور پہ سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں اور عمران خان صاحب کے اور جو ہمارے کیمپین سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، ان کے بارے میں آپ کو مزید اب بتائیں. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں وہ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے. تھوڑا یہ ہے کہ کمرہ چھوٹا ہے تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ فون آتا ہے تو یا بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں تک آواز جو ہے وہ آتی ہے. اچھا جی، جو فیصلے ہیں اس کے بارے میں تو اسد عمر صاحب نے بڑی تفصیل سے ساری چیزیں جو ہیں وہ بتا دی ہیں، اور سب سے بڑا فیصلہ تو یہی ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کا جو کل کا قدم ہے 23 مارچ کو، جو آج یوم پاکستان کے دن جو ہمیں تحفہ دیا گیا آئین کو توڑ کے، آئین کو پامال کر کے، ہم اس اقدام کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ اس سلسلے میں جو پٹیشن ہے وہ فائل کر دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ جو بارز ایسوسی ایشنز ہیں جنہوں نے رابطہ کیا ہے، آپس میں بھی ان کی کنسلٹیشن ہوئی ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، اور اس سمے تقریباً 96 بار ایسوسی ایشنز ہیں جنہوں نے اس فیصلے کو مسترد کیا ہے، اور وکلا کی جو بھی تحریک چلے گی تحریک انصاف اس کے پیچھے کھڑی ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کے لیے ویسے تو ہے نا ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، لیکن انشاءاللہ پاکستان کے لیے ایک طرف جہاں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مایوسی ہوئی ہے، دوسری طرف ایک امید کی بھی کرن جاگی ہے. اندھیرا اتنا ہے کہ اس کے بعد سورج نکلنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور انشاءاللہ سورج نکلے گا، پاکستان کے عوام مقتدر اعلیٰ ہوں گے. جس طریقے سے یہ معاملہ چلائے گئے ہیں اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا، اتنے لائق ماشاءاللہ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے باہر نکل کے کہا اندر 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے، باہر نکل کے انہوں نے کہا نہیں وہ 4-3 سے فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا. بھئی وہ 2 روحیں تھی جو آپ نے ڈال دی تھی وہ کہاں سے آ گئے تھے؟ اس کے بعد کوئی ریویو فائل نہیں کیا، سپریم کورٹ میں کوئی نظر ثانی نہیں کی. کل جب یہ پارلیمنٹ کا سیشن ہوا تو ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے ہمارے خلاف ہی کوئی آل فول قرارداد آئے گی کہ یہ ٹیررسٹ ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے ہیں، وہ ہو گئے ہیں. تو ہم اپنا سوچ رہے تھے کہ یہ اس طرح کی کوئی لے کے آئیں گے، وہ پتہ چلا ہم تو ایجنڈے میں ہی نہیں ہیں، یہ تو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہے. اور سپریم کورٹ کے اوپر حملے کے لیے کل پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا. آپ دیکھیے، اس سے پہلے میں آپ کو چند واقعات جو ہیں وہ یاد کرانا چاہتا ہوں. پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی بار سپریم کورٹ کے اوپر فزیکل حملہ ہوا ہے، اور وہ کرنے والے کون تھے؟ یہی جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی ایسا جج کو فون کال ٹیپ ہوئی ہے
जिसमें कहा जा रहा था कि मेरे खिलाफ जो अपोजिशन लीडर है उसको 5 साल सजा कम है 7 साल होनी चाहिए, और वो भी कराने वाले यही थे जो इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की जो तारीख है उसमें एक ही बार असम्बली बहाल हुई किसी वज़ीर आज़म की डिसमिस होके, और वो नवाज शरीफ की असम्बली थी। इसी तरीके से आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में एक ही बार जमानत कबल इस गिरफ्तारी जो है वो घर पे बैठे हुए मिली थी बगैर अपीयर हुए, और वो हमजा शहबाज को मिली थी इतवार के दिन जब नायब ने छापा मारा था। पाकिस्तान की तारीख में एक ही बार स्पीकर की रूलिंग कालअदम करार हुई है जो कासम सूरी की थी, और जिसके नतीजे में ये हुकूमत बनी हुई है। ये हुकूमत आज जिन जजेस पे तनकीद कर रही है, मैं याद कराना आपको चाहता हूं कि वो 5 रुकनी बेंच जिसने कासम सूरी की रूलिंग को कालअदम करार दिया और जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बना, उसमें इस जिन जजेस के नाम ले रहे हैं वो 3 जजेस उस बेंच का हिस्सा थे। आज इन्हें चीफ जस्टिस से बड़ी तकलीफ हो गई है, आज इन्हें सुप्रीम कोर्ट के बाकी सीनियर जजेस से जो है वो बड़ी तकलीफ हो गई है। और उस वक्त ये जो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो 8 दिन आगे हो गया, और आज ये हमारा जो वजीर कानून है, जो मेरा ख्याल है इसने तो जितना ये इनको जो मेरा ख्याल है जो हमारा आजम तारड़ साहब को अपना नाम डेविल्स एडवोकेट ही रख लेना चाहिए, शैतान के वकील हो गए हैं ये तो। अच्छा खासा आदमी था हुकूमत ज्वाइन करने से पहले, पता नहीं इसको क्या हो गया। और देखिए इशू ये है आपका तरीका होता है, अगर आपने केस फाइल करना है, आपको उस केस के ऊपर ऑब्जेक्शन है, आप नजरसानी लेके आते हैं। ना इन्होंने कोई नजरसानी की ना कुछ किया, और आज पूरा पाकिस्तान ये मुतालबा कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर 5 मेंबर जो हैं उनके ऊपर आर्टिकल 6 का केस होना चाहिए। और इसको हम इंशाअल्लाह ये भी वही 5-6 लोग हैं, जिस तरह असद उमर साहब ने कहा कि इससे पहले एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन ये 5-6 अब हमें सिविलियन मिल गए हैं, इन पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, आप देखेंगे इंशाअल्लाह। इन्होंने जिन्होंने तजर्बा करके देखा है, पहली बार किसी गवर्नमेंट ने, आगे जहाज चौधरी साहब कह रहे थे कि पहली बार ये हुआ कि सिविलियन गवर्नमेंट ने इस तरह का गैर आईनी और आइन को युसब करने का इकदाम किया हो। तो कल हम इंशाअल्लाह इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला जो है वो आएगा। जलसा हमारा इंशाअल्लाह हफ्ते की रात को, जो अब इस इकदाम के खिलाफ एक रेफरेंडम होगा इंशाअल्लाह, वो शुरू होगा तरावी के बाद और सहरी तक जो है वो जलसा इंशाअल्लाह ताला जारी और सारी रहेगा। इसके साथ इमरान खान ने कल जो गुफ्तगू की और आपके सामने रखी, जिसमें उन्होंने अपनी जान को जो दरपेश खदशात हैं वो आपके सामने रखे। और इमरान खान इससे पहले भी आपको पता है जब उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट होगी, कातलाना हमला होगा और उसका इल्ज़ाम एक मजहबी जो शिद्दत पसंद है उसके ऊपर लगा दिया जाएगा। इमरान खान ने अपने जलसों में ये बात प्रिडिक्ट की थी और वही हुआ। अब फिर इमरान खान एक जो है वो अपने ऊपर कातलाना हमले की जो साजिश है वो बेनकाब कर रहे हैं। आज मुझे पता चला है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने एक JIT कॉन्स्टिट्यूट की है इमरान खान के इन मामलात को देखने के लिए। मैं ये समझता हूँ ये खुश आइंद डेवलपमेंट है, और अगर पंजाब हुकूमत इसका नोटिस लेती है और एक सीरियस इसके अंदर हमारे साथ शेयर करते हैं, हम अपने खदशात जो हैं वो इस JIT के साथ शेयर करेंगे। हमें उम्मीद है कि एक इंडिपेंडेंट जो है वो बनेगी और जो ये सारा मामला जो है वो आगे लेके इसको आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरी कौम इंतखाबात के लिए तैयार है। 30 अप्रैल को पंजाब के अंदर इलेक्शन होने हैं, और इसलिए होने हैं कि आइन में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है। इसके साथ साथ हम एक भरपूर अवामी और जो सिविल सोसाइटी की मुहिम है उसके लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के आइन की हिफाजत 2 कुव्वतों ने करनी है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने और उसके साथ पाकिस्तान के अवाम ने। आज पूरी कौम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अपील करता हूं, आइन बचाना आपका फर्ज है। इसी मकसद के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, कोई और आपका काम नहीं है इसके अलावा कि आप पाकिस्तान के आइन की हिफाजत करें। आपके ऊपर बहुत दबाव है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपके ऊपर एक पूरी मुहिम चलाई गई है। इस वक्त हमें पता है जिस तरीके से जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिस तरीके से जजेस के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जज आज तारीख के सामने सुरखरू होंगे और वो पाकिस्तान के आइन की हिफाजत करेंगे, पाकिस्तान के अवाम से मिलके।
اور میں یقین دلانا چاہتا ہوں کروڑوں لوگ آج پاکستان کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کے پیچھے کھڑے ہیں۔ پورے ملک میں الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ بھی کچھ لچک دکھانے کو تیار ہے؟ دوسری طرف جو مذاکرات کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی اس کے حوالے سے اب کیا آپ کا سٹانس ہے؟ اور آپ نے عمران خان کی سیکیورٹی کی بات کی، زمان پار کی باہر جو ہے اس وقت جو حالات ہیں کہ کارکنی سیکیورٹی کا انجام دے رہے ہیں، وہ بھی ڈنڈے وغیرہ کھول کے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے سیکیورٹی کی کہ کوئی تیسرا فریق اس میں سے فائدہ اٹھا لے، اس حوالے سے بھی کیا اقدامات آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دن اسد عمر صاحب نے اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ جب مذاکرات کی بات ہو ہم تو تیار ہیں۔ اس کے بعد سول سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہم اے پی سی کرنا چاہتے ہیں، ہم نے کہا جی بالکل ضرور کیجئے، اور الیکشن کے اوپر گفتگو کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ ہم اب بھی تیار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ کچھ بھی کرنا چاہتی ہے، یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتی، اور اگر آپ الیکشن نہیں کرانا چاہتے تو مجھے آپ بتائیے جمہوریت آئین پھر تو سارا ختم ہو گیا۔ جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، ہمارے کارکنان ہی بنیادی سیکیورٹی دے رہے ہیں، لیکن جو پنجاب گورنمنٹ نے ہم سے ایس او پی طے کیے تھے اس کے مطابق کچھ اس میں پیش رفت ہوئی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ آگے بڑھے گی اور اس طرف چلے گی۔ لیکن ان دا مین ٹائم میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے یہ جو کل ایک جو ہمارا جو زمان پاک کے اوپر حملہ کیا تھا اس کا ہم نے پرچہ جو ہے وہ دے دیا، وہ کل صبح سیشن کورٹ میں اس کی ہمیں امید ہے کہ وہاں سے ملے گا، اور ضلع شاہ کے اوپر جو پرچہ ہے وہ بھی ہم دے رہے ہیں، اس کے اوپر بھی چلیں گے۔ ابھی بنائی گئی ہے اور کمیشن تشکیل دیا گیا ہے، کیا عمران خان خود اس جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے اگر انویسٹیگیشن کے لیے آتے ہیں کہ آپ کے پاس، یا جے آئی ٹی کو زمان پار کرنا ہوگا انویسٹیگیشن کے لیے؟ دوسرا، آئی جی اسلام آباد کو تمغہ شجاعت دیا گیا اور صدر صاحب نے ان کو تمغہ لگایا، جبکہ اس کے اوپر عمران خان صاحب کے بہت تحفظات ہیں، اسلام آباد کے آئی جی صاحب کو پتہ نہیں کن خطبات کے اوپر تمغہ دیا گیا ہے۔ جو اس وقت اسلام آباد میں ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بے گناہ کارکنوں کے گھر پہ چھاپے، جا کے املاک کا نقصان، بچوں کے اوپر تشدد، کسی کے والد کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، کسی کے گھر کے ملازمین کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اس وقت سینکڑوں کی تعداد کے اندر جو ہیں وہ گرفتار کر کے انہوں نے حوالات میں بند کیے ہوئے ہیں۔ اگر اس کو شجاعت کہتے ہیں تو چلیں پھر شجاعت کا بنتا ہوگا تمغہ۔ ہماری ذہن کے اندر شجاعت جو ہے وہ مختلف چیز ہوتی ہے۔ جہاں تک آپ بات کر رہے تھے خان صاحب کی، دیکھیں جو انفارمیشن ہے اگر وہ واقعی میں، پہلی شرط ظاہر یہ ہوگی اصولی طور پہ جس طرح فواد نے کہا یہ خوش آئند بات ہے کہ ذمہ داری بنتی صوبائی حکومت کی، یہ کوئی تحریک انصاف کے ورکرز کی ذمہ داری تو نہیں ہے سیکورٹی فراہم کرنا۔ تو اگر وہ اس ذمہ داری کو اب پہلی دفعہ اس کا احساس ان کو ہو رہا ہے اور اس کے اندر وہ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں، پوری ہم ان کو مدد فراہم کریں گے، لیکن یہ ظاہر ہے اس کے اندر ضروری ہوگا کہ وہ جو کمیٹی بنے وہ کمیٹی بنے ایسے لوگوں کی جس کے اوپر لوگوں کو یقین ہو کہ واقعی میں یہ حقیقی طور پہ تحقیقات کے لیے بنائی گئی ہے اور یہ الٹے الزام لگانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ جس طریقے سے اسلام آباد کے اندر ہو رہا ہے، آپ کو میں بتاؤں ایک بندے کا زبردستی پہلے ویڈیو بنا دیا کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا پولیس کے اوپر تشدد اسد عمر کے کہنے پہ ہوا تھا، میں معافی مانگتا ہوں۔ وہ پکڑ لیا، پتہ چلا کہ جی وہ شانی شاہ ان کا جو ڈپٹی میئر ہے مسلم لیگ نون کا، اس کا بڑا قریبی بندہ تھا۔ اب کم سے کم ایک بندے کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو، تھانے کے اندر تشدد کیا جا رہا ہے کہ تم بیان لکھواؤ کہ اسد عمر نے تمہیں کہا تھا پولیس پہ حملہ کرنے کے لیے، تو ایسی والی کمیشن نہیں ایکسیپٹیبل ہے۔ اچھا سر، میں ایک چیز ایڈ کر دوں، 753 کے قریب اس وقت تک ہمارے جو ورکرز ہیں وہ جیلوں میں ہیں، اور کریک ڈاؤن جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ یہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کی وائلیشن ہے، اس کی کنٹیمپٹ ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی کنٹیمپٹ ہے۔ اور دیکھیں ظلم کی بات یہ ہے، میرے جیلم میں درجنوں کارکن جو ہیں وہ جیل میں بھیج دیے گئے اور وہ واپس آئے ہیں اور اسی جذبے سے واپس آئے ہیں، لیکن دیکھیں وہ دیہڑی دار لوگ ہیں، مزدوری کرتے ہیں تو رات کو گھر میں جو ہے وہ کھانا بنتا ہے۔ یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، یہ جو پولیس کے آئی جیز ہیں کچھ شرم حیا کر لیں، لوگوں کے اوپر صرف اپنی سیاست کی سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے آپ بددعائیں لے رہے ہیں لوگوں کی۔ آپ دہاڑی دار لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں پھینک رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ تحریک انصاف کے ورکرز ہیں۔ یہ آپ بددعائیں نہ لیں۔ آج دیکھیے 6 لوگ اب تک جو ہے وہ آٹے کی لائن میں لگ کے اپنی جو ہے وہ جان ان کی جو دے چکے ہیں۔ یہ ملک کی اکانومی کے حالات ہیں، اور اس کے اوپر آپ یہ کر رہے ہیں کہ دہاڑی دار غریب ترین لوگوں کو اٹھا کے آپ جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ تو اس بے شرمی سے
میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے جو مظلوم کی آہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی جلدی پہنچتی ہے. اور میں یہ سی سی پی او کو اور آئی جی کو بتانا چاہتا ہوں، یہ محسن نقوی نے تو اگلے 40-50 دن سے زیادہ نہیں رہنا، کیونکہ 91 دن میں تو وہ انلیگل ہو جائے گا، آرٹیکل 6 لگے گا اس کے اوپر. اور یہ پاکستان میں 40-50 دن کے بعد جو ہے، یہ انہوں نے باقی لوگوں نے بیگ اٹھانا ہے، لندن چلا جانا ہے. یہ آپ مظلوموں کی آہ نہ لیں، غریب ترین لوگوں کو آپ اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں، آپ کا حساب ہوگا. ایک ایک کر ایک منٹ میاں صاحب. صاحب آپ نے 30 اپریل کی بات کی. 30 اپریل کو اگر الیکشن نہیں ہوتے تو یہ جو کیبنٹ ہے، یہ جو نگران وزیر اعلی ہیں، ان کا کیا لیگل سٹیٹس ہوگا؟ نمبر 1. اور نمبر 2، اس کے بعد گورنمنٹ اگر یہ آگے لے کے جاتے ہیں تو 90 دن کے بعد گورنمنٹ کیسے چلے گی؟ اور دوسرا، آپ کے دوست ہیں جاوید چودھری صاحب، ان کو بھی تمغہ مل گیا شاید باجوہ صاحب سے انہوں نے گپ شپ کی ہے. دیکھیے 30 اپریل کے بعد تو کوئی آئینی حیثیت ان کی بچے گی نہیں، تو وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پہلے والا سوال جو ہے اس کا تو بڑا واضح جواب ہے کہ آئین کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ان کی ان سیٹوں کے اوپر بیٹھنے کی، اور ایک بہت بڑا آئینی بحران کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو حکومت چلانے کا کوئی طریقہ کار ہے ہی نہیں آئین کے اندر اگر یہ 30 اپریل سے آگے جاتے ہیں. جاوید چودھری صاحب کا میں اپنے چودھری صاحب سے کہوں گا یہ کوئی اچھا سا جواب نہیں چودھری صاحب جو ہے جی ان کو مبارک ہو. دوسری میں صرف امپورٹنٹ بات کیا کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں حکومت کیسے چلتی ہے. حکومت چلتی ہے پیسوں سے. جب 30 اپریل کے بعد وزیر اعلیٰ اور کابینہ کی کوئی اتھارٹی نہیں رہے گی کہیں پہ سائن کرنے کی، لہٰذا آپ کی ساری حکومت جو کے پی میں بھی اور پنجاب میں بھی وہ بلاک ہو جائے گی، کیونکہ آپ سائن نہیں کر سکیں گے. 1 روپیہ بھی آپ خرچ کرتے ہیں، آپ کل اس کے لائبل ہوں گے، آپ کو سزا ہوگی اس کی. لہٰذا یہ جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہے وہ بہت بڑا ہو جائے گا. ہمیں امید ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ اس سے پہلے اس معاملے کو دیکھ لے گی، لیکن اگر 30 اپریل سے خدا آگے جانے کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سارے آرٹیکل 6 کو کرتے ہیں، لیکن ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ یہاں پر کچھ لوگ 90 دن کے لیے آئے اور 11 سال رہ گئے. 11 سال ہے. تو آپ قانونی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کی اپوزٹ جو سامنے لوگ ہیں وہ قانون تو دیکھ نہیں رہے. اچھا محسن نقوی وہ وردی نہیں پہنتے جو ضیاءالحق پہنتے تھے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں تاریخ میں بہت ساری غلط کام ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں. مجھے یقین ہے کہ یہ وہ عدلیہ نہیں ہے جو غیر آئینی کام اقدام ہونے دے گی. یہ وہ عدلیہ نہیں ہے، اور 2023 اور نہ ہی عوام قبول کرے، اور نہ پاکستان کی عوام نے قبول کرنا ہے. آخر میں صرف اتنا سا ایک کہہ کے جاؤں گا جی. اچھا ایک کوشچن لے لیں گے، لیکن میں صرف آخر میں اپنی طرف سے جو آخری بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی ہے. اس وقت غریب کو چھوڑیں، جو سفید پوش ہے اس کو اپنی زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے. لوگوں کی عزت نفس ختم ہو گئی ہے صرف آٹے کی بوری کے پیچھے جاتے ہوئے. ہزاروں کاروبار بند ہو گئے ہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. ملک کو آپ اس حالات میں لے کے آ گئے ہیں، اور آپ صبح سے رات تک کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان کے اوپر میں نے کیسے پرچے کاٹنے ہیں، میں نے تحریک انصاف کے لیڈران کے اوپر کیسے ایف آئی آریں کاٹنی ہیں، میں نے تحریک انصاف کے ورکرز کو اٹھا کے جیلوں میں کیسے ڈالنا ہے. آپ صرف تحریک انصاف کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے، آپ پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، آپ 22 کروڑ عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. آپ اپنی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن کر رہے ہیں. ابھی بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لیں. سپریم کورٹ کا انشاءاللہ فیصلہ آئے گا، اس پہ عمل درآمد کریں اور ملک کو آگے بڑھنے دیں. آئین اور ریاست دونوں لازم و ملزوم ہوتے ہیں، لیکن لگ رہا ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ نہ آئین بچا رہی ہے، نہ ریاست بچا رہی ہے، بلکہ وہ اپنی سیاست بچا رہی ہے. وہ بھی نہیں بچ رہی. دیکھیں ان سے نہ آئین بچ رہا ہے، نہ ریاست بچ رہی ہے، نہ ان کی سیاست بچ رہی ہے. ہمیں تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. بڑی خوبصورت بات کی آپ. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، اگر زمان پاک کے اوپر دوبارہ سے پنجاب پولیس جو ہے وہ حملہ آور ہوتی ہے، جس کے خدشات کا اظہار عمران خان صاحب کر چکے ہیں کہ وہ دوبارہ پلان بنا رہے ہیں کہ چڑھ دوڑیں زمان پاک کے اوپر، تو پھر تحریک انصاف کا کیا لایا؟ دیکھیں رمضان شروع ہو گیا، امید تو ہے شیطان قید ہے اور اس طرح کی حرکت نہیں ہوگی، لیکن اگر کسی شیطان نے کریں گے تو پھر دیکھ لیں گے. اچھا فوادی صاحب، الیکشن کمیشن نے خط میں لکھا ہے کہ دہشت گردی بہت بڑھ گئی ہے، 5 ماہ لگیں گے کہ اس دہشت گردی پر قابو پایا جا سکے. سیاستدانوں پر بہت زیادہ خدشہ ہے کہ ان کو اٹیک ہو سکتا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ ان کو 5 ماہ دینے چاہیے. یہ اسد بھائی اس کا جواب. میں آپ کے سوال کا جو باقی گھر پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو شاید نہ پتا ہو
کہ نوجوان جب یہ سوال پوچھ رہا تھا نا تو کمرے میں بیٹھے ہوئے جو صحافی ہیں انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا تھا. میرے خیال میں بہترین جواب اس سوال کا یہی ہے.